جی یہ جو ہے آج ایک انوکھا واقعہ جو ہے ہوا کراچی میں. ایک مس جو ہے گیتا شہانی کو اغوا کیا گیا. وہ ہندو برادری سے ان کا تعلق ہے اور ایک طرف تو ہمارے ملک میں جو ہے خاص کر ملک پاکستان کے لیے جو سازش کی جا رہی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو اس حوالے سے جیسے یہ گیتا شہانی کو اغوا کیا گیا تو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے خاص کر وہ حرکت میں آئے. ایس پی کلفٹن جو ہے ڈاکٹر فروخ اور ان کی ٹیم نے یہ کارروائی کرتے ہوئے 1 کروڑ کی جو رقم جو توان میں یا چیک کی صورت میں لی گئی تھی وہ بھی جو اس میں سے تقریباً 22 لاکھ سے زائد کی رقم وصول کی گئی ہے اور ان تمام ملزمان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ایک تعصب پھیلایا جا رہا ہے کہ اقلیتوں کے خلاف کچھ یہاں سازشیں ہو رہی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ابھی بھی جو ہے ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ابھی بھی اقلیتوں کے لیے بھی بہت کردار ادا کر رہے ہیں. بات کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا, کیونکہ سب سے پہلے جو ہے ایس ایچ او نصیر تنولی جو بورڈ بیسن ایس ایچ او, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا اور یہ ان لوگوں کو کیسے گرفتار کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ملزمان سے بھی بات کریں گے اور ایس پی کلفٹن جو ہے ڈاکٹر فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بھی بات کریں گے. السلام علیکم نصیر صاحب. اچھا پہلے تو نصیر صاحب اس واقعے کی تھوڑی ڈیٹیل میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیتا شہانی ہمارے پاس تھانے آئی ہمارے پاس. انہوں نے ہمیں آ کے اطلاع دی کہ مجھے اس طرح میرا ڈرائیور لے گیا تھا اور مجھے شک ہے کہ میرے ڈرائیور کا بھی قتل کر دیا انہوں نے. تو ان کو میں نے اپنے ٹی پی صاحب کو بتایا, ڈپٹی صاحب کو بتایا. انہوں نے وہ خود میرے پاس تھانے آئے اور انہوں نے چیک کیا, ہمیں سارا ان کا سسٹم موبائل نمبر لیے, سی پی ایس سے میں ہم نے ان کے نمبر دیے, نمبر کے ہم نے آر پی ایس سے لیے اور جو جس کے تھرو یہ ڈرائیور لگا تھا گیتا شہانی کے گھر پہ اس کو ہم نے ٹریس کیا. اس نے ہمیں بتایا کہ اس کا گھر شری جہاں کے علاقے میں گھر ہے. وہاں سے ہم نے معلومات کے ٹیم کے ذریعے وہاں سے معلوم چلا کہ یہ شام کو 4 بجے اپنے گھر پہ آیا تھا اور اپنی بیوی اور 2 چھوٹے بچے ان کو ساتھ لے کے چلے گئے. تو وہاں سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ اس کا مرڈر نہیں ہوا, یہ ساتھ ملا ہوا ہے. اس میں پھر ہم نے اپنی ٹیم. نصیر صاحب آپ کو شک گزرا ڈرائیور پہ؟ بالکل. میں نے جب ٹی پی صاحب کو بتایا, ٹی پی صاحب نے اور ڈپٹی صاحب نے بتایا کہ بالکل اس پہ ہم کام کریں اور ہمیں لگ رہا شک ہے کہ ڈرائیور کی انوالومنٹ ہے. گیتا شہانی وہ یہ کہہ رہی تھی میڈم کہ مجھے شک ہے میرے ڈرائیور کا مرڈر ہو گیا. اس پہ پھر ہم نے اپنی جو ٹیم ہم نے بنائی اس پہ حمید اللہ صاحب سے, وسیم ابرو صاحب سے, یونس صاحب سے, اس پہ ہم نے کام کیا اور اس پہ ہمیں تقریباً جتنے ملزم سال کے ساتھ ہم نے ان میں اریسٹ کی ہم نے. اور جو رقم تھی توان کی وہ بھی کافی ساری ہم نے ان سے ریکور کی, ان سے ویپن تھے. اس سارے مسئلے میں آپ کے جو افسران بالا انہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا؟ بالکل بھرپور ساتھ دیا. ہمیں مطلب کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی, موبائل کی یا کسی چیز کی بھی ہم نے بولا, انہوں نے کہا آپ لیں فوری طور پہ. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتا سکتے جو ریکوری ابھی ہو گئی ہے, مزید ریکوری بھی باقی ہے؟ بالکل مزید بھی ہوگی, ابھی کافی ساری ریکوری ہو گئی ہے اور مزید بھی ہوگی انشاءاللہ. اچھا ناظرین, یہ ایس ایچ او نصیر تنولی سے تو آپ کی بات ہوئی, لیکن یہ بہت ہی انوکھا کیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک جو گھر کا ڈرائیور تھا وہ ملا ہوا تھا. اس کے علاوہ جو ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو پولیس کو یہ بہت بڑی کامیابی ملی ہے, کیونکہ ایک طرف تو ایک تعصب پھیلا ہوا ہے اقلیتی برادری کے حوالے سے اور دوسری طرف جو ہے پولیس کی یہ بہترین کارروائی ہے. اچھا کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ عدنان احمد. آپ نے کتنا اس کیس میں حصہ ڈالا؟ میں نے حصہ نہیں ڈالا, مجھے اس نے کہا کہ بھائی زمین کے کاغذات. دیکھیں میری بات سنیں, آخر کوئی تو حصہ ڈالا نا. میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ مجھے اس نے کہا کہ بھائی مجھے پیسے کیش کروانے ہیں. میں نے کتنے بولا 1 کروڑ کا. مجھے بولا کہ 20,000 روپے آپ بینک مینیجر کو دے دو, عورت کا فون آئے گا آپ اس سے کیش کروا دو. مجھے اس پتا ہوتا تو میں شناختی کارڈ اپنا اوریجنل جمع کرتا تھا. پاگل ہوں. مجھے ایک بات بتائیں کہ 1 کروڑ کی رقم اور آپ بالکل اس میں آپ کے سمجھ میں نہیں آئے. مجھے 1 کروڑ کی رقم نہیں, میں نے 2, 3, 4 کروڑ بھی رقم جن کی سیلری ہوتی ہے میں بروکری کرتا ہوں, 2-2.5 لاکھ روپے مجھے مل جاتا. آپ کا نام کیا ہے؟ عدنان احمد. کہاں کے رہنے والے؟ اب چوکی کے. جی ہاں. تو پہلے کبھی ایسی واردات کی؟ نہیں سر, بالکل نہیں کی, بالکل نہیں. اس کیس میں آپ نے اتنا حصہ ڈالا صرف وہ 1 لاکھ روپے مجھے دیا تھا بروکری کا بس. یعنی کہ 1 لاکھ آپ کو بھی ملا اس کے؟ 4-5 دن کے بعد میرے پولیس گئی ادھر ہب پہ. میں نے اس سے پوچھا کہ یار میرے گھر پہ پولیس گئی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. میں نے بولا ٹھیک ہے, پھر میں ادھر ڈرائیوری بھی کرتا ہوں. اچھا آپ کا کیا نام ہے؟ سہیل احمد. سہیل آپ نے کیا کیا اس کیس میں؟ اس کیس میں ہم نے کیا کہ ہم لوگ ایک پروگرام بنائے, رمضان ملا مجھ سے, تو بعد میں یہ پروگرام اٹھایا کہ اس کے میڈم کو اٹھانے کا. اچھا یہ پلان آپ کو کس نے دیا تھا؟ یہ پلان مجھے پہلے 2 بندے ملتے, علی اور رمضان. وہ ملے تھے پہلے اسلم سے, پھر اسلم نے مجھے بلایا. اچھا جو پیسوں کا پھر بٹوارا کیا وہ سب میں آپ نے کیا؟ نہیں, میں اور اسلم نے آدھے کیے تھے. اچھا سب سے زیادہ پیسے کس کو ملے؟ یہ سب کو برابر ملے. ٹوٹل رقم آپ نے کتنی وصول کی بینک سے؟ 1 کروڑ تھا.
1 करोड़ और वो जो हाइपर स्टार से शॉपिंग वगैरह मैंने नहीं की शॉपिंग वगैरह, किसने की शॉपिंग? ये अदनान और असलम वालों ने किए। अच्छा, वो 1 करोड़ आपने सबको बांटा और आपने ज्यादा हिस्सा रखा? नहीं नहीं, हमें ये मिला 16.5-17 मिला में। अच्छा, 16.5। जी, बाकी को 14.5 मिला। आपका पूरा नाम क्या है? सोहेल अहमद। अच्छा, पहले आप आर्मी से भी रिलेटेड रहे हैं? जी, पकौड़े हैं आर्मी? पकौड़े जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? असलम सर। अच्छा, आपने कितना हिस्सा डाला इस केस में? चेक कैश करवाया सर, चेक कैश करवाया। आपने चेक का आके कैश करवाया, आपको पैसे कितने मिले? तो 25 लाख रुपए था। अच्छा, जब आपने 25 लाख लिया तो आपको पता नहीं लगा कि ये गलत काम हम कर रहे हैं, या आपको पता नहीं था कि ये क्या कहानी क्या है सारी? पता था बिल्कुल। जी, यानी कि आपको पता था, उसके बावजूद आपने किया? बस गलती हुई। आपका पूरा नाम? असलम। कहाँ के रहने वाले हैं? अब चौकी का। अब चौकी के। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ। आपने क्या हिस्सा डाला इस केस में? सर मेरा हिस्सा ये है कि मैं हाइपर पे शॉपिंग कराने लेके गया था। मैं मीर साहब का ड्राइवर हूँ और मुझे इसके मीर साहब का जरा पूरा नाम बताएं उसका। मीर अली, सेनेटर मीर अली साहब दश्ती। अच्छा, सेनेटर मीर अली दस्ती, आप ड्राइवर उनके हैं और शॉपिंग किसी और की कर रहे हैं? जी हाँ सर, उनने तो मुझे इजाज़त दी है, मैं उनका ड्राइवर हूँ, उनका गाड़ी हो, मुझे कहता है कि मेरा ड्राइवर होवे या मेरा कोई गार्ड होवे जो उनको कोई चीज़ का भी ज़रूरत हो आप ले जा सकते हो, इनको उसका इजाज़त है। अच्छा, जी। तो जब आपको हिस्सा कितना, पैसों का कितना हिस्सा मिला? 1 रुपया भी नहीं मिला मुझे सर, धोखे में रखा है मुझे तो। तकरीबन ताने से पहले मुझे वो सेनेटर साहब को बताया? नहीं सर, नहीं बताया, वो यहाँ पे नहीं था सर। अच्छा। जी हाँ सर, वो अचानक हम लोग के ऊपर छापा पड़ा तो मुझे पता चला कि इस काम में मैं तो डेली आता जाता था हाइपर स्टार में। कितने धोखे में सर? इन भाइयों ने, एक ये असलम है और एक जायद है। जी नादरीन, हम अब जो है वो ड्राइवर है उससे मिलवा रहे हैं जो उसी घर का नमक खाता रहा और उसी में छेद किया, उसी थाली में छेद किया। क्या नाम है आपका? जी रमजान। कितनी तनख्वाह दे रही थी मैडम आपको? 11,000। आपको उस 11,000 से अगर सही तरीके से करते तो पेट नहीं भरता था आपका? सर पेट भी भरता था, सब कुछ होता था, लेकिन बस मैं लालच में आ गया। कुछ लोगों ने मेरा जहन खराब किया जिसकी वजह से मैंने ये गलत काम किया है, वरना मुझे ऐसी जरूरत नहीं थी। मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखो ना, कितने साल से आप मैडम के साथ नौकरी कर रहे थे? सर 13 महीने 14 महीने तक नौकरी की है मैंने। 13 महीने यार, उसके घर का नमक खा के उसी वो आप नमक हरामी कर रहे हो। बस लोगों ने मेरा जहन ऐसे किया कि तुम्हें अलग कारोबार मिल जाएगा, तुम्हें इतने पैसे कितने दिए थे फिर? इन्होंने मुझे 10 लाख रुपए दिए थे। तो आपने कभी आपका जमीर जिंदा नहीं हुआ कि मैंने ज्यादती की? जी बिल्कुल हुआ है, बाद में बहुत अफसोस। जमीर जिंदा हो जाएगा ना, अब तो पकड़े गए, अब तो जमीर जिंदा होगा। हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ। आपको अपने किए भी शर्मिंदगी नहीं हो रही? बिल्कुल हो रही है सर, बिल्कुल हो रही है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मोहम्मद हसन है। सर मुझे मिला ये है पस्टार के अंदर, तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के दरमियान हम लोग बैठे रहे पार्किंग के अंदर, क्योंकि इसकी भी सेठ जो मिस गीता थी उनका बेटा उस टाइम में बाहर से आया हुआ था, बहू भी थी, वो अंदर हाइपर स्टार के अंदर शॉपिंग करने गए हुए थे। अच्छा, तो मैं हाइपर स्टार क्या करते हैं? मैं हाइपर स्टार के अंदर मैं भी के बंगले पे ड्राइवर था, तो मेरी सेठ की फैमिली भी वहाँ आई हुई थी, तो मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और उस टाइम में असर का टाइम था या दोपहर का 3 का 3:15 का। मुझे आप ये बताएं, आपको पैसे कितने मिले थे? सर मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो फिर आपको पुलिस ने ऐसे ही पकड़ाई? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बात यह है कि ये रमजान मिला, इसने बोला कि गाड़ी की चाबी मैंने बनाई हुई है, एक पठान से मेरी बात चल रही है, मेरी गाड़ी बेचनी है, तो बोलते हैं हब चौकी की तरफ सही बिक जाती है। उसके दरमियान इसने बोला कि अगर कोई नौकरी और मिल जाए, मुझे यहाँ खाना पीना नहीं मिलता, 12 घंटे की नौकरी, और जिसमें जो है ना मेरी वाइफ का ड्राइवरी केस है, तो मेरी जो है ना बीवी को हमले में औरत भगा के शादी की है। तो ऐसे बातें होती रही, नंबर इसने भी मेरे से ले लिया, मैंने भी इससे ले लिया ना, एक दूसरे ने, मेरे को फील करने नहीं आता, इसने मुझे अपने नंबर भी। सिर्फ ये बताएं कि इनसे कोई तलक नहीं आपका? भाई मैं बता रहा हूँ ना आपको। उसके बाद एक मुलाकात मेरी इससे हुई, जिसके दौरान इसने मुझे बुलाया ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल पे, वहाँ हम लोगों ने चाय पी, इसने बोला यार कोई ऐसा हो सकता है, मैंने बोला अल्लाह मालिक है। यानी कि ये पूरी टीम आपने मिलवाई? मैं आपको बता रहा हूँ ना सर कि उसके बाद जो है ना एक दिन हम लोगों ने ड्रिंक करी, ड्रिंक करने के बाद जो है ना बैठे हुए थे, ऐसे गपशप हो रही थी, तो असलम जान को मैंने बोला कि भाई ऐसे एक गाड़ी ड्राइवर बेच रहा है, तो उसने बोला चलो मिला देना। जब इसको मिलाया तो उसके बाद ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने अगवा कराया नहीं कराया, ये मुझे बाखुदा इस टाइम तक नहीं पता था। जब मुझे पुलिस पकड़ के ले आई उसके बाद पता चला कि इन लोगों ने अगवा कराया। अच्छा, मुलाकातें इनकी आपने करवाई? मैंने हाँ एक मुलाकात करवाई है। अच्छा, आपका नाम क्या है? शौक अहमद। आपने कितना किरदार अदा किया इस केस में?
میرے کو جو پیسے ملے تھے وہ میں نے دے دیے واپس. نہیں واپس تو دے دیے, آپ نے لیے کتنے ہیں؟ 14 لیے تھے. 14 لاکھ. 14 اور 14 کے 14 واپس کر دیے. اور پہلی دفعہ ہم نے 14 لاکھ آپ کو کس نے دیے تھے؟ 14 لاکھ ہم نے سہیل نے. اور جی سر. تو آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ آپ نے غلط کام کیا؟ بس پہلی دفعہ غلطی ہو گئی ہے سر, اور زندگی میں پہلی دفعہ غلطی کی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی دفعہ ہی بندہ اتنا لمبا ہاتھ مارے. نہیں سر, پہلی دفعہ لالچ میں آ کے کیے. اتنا لمبا پہلے ہاتھ مار سکتا ہے؟ نہیں سر, لالچ بس انسان جو ہے لالچ سر ہو گئی ہے, لالچ سے ہو گئی ہے سر. اور پہلی دفعہ ہوئے. میں سر ادھر ہی بلدیہ کا سر, بلدیہ کا. ناظرین, یہ وہ ملزمان ہیں جنہوں نے اتنی بڑی کارروائی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایس پی کلفٹن جو ہے وہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ان کی پوری ٹیم, جس ٹیم نے اس میں جو ہے خاص کر حصہ لیا ہے, انہوں نے تمام اپنے جو ہے وسائل بروئے کار لا کر جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جو ایک اور بھی حمید صاحب, آپ نے اس کیس میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ میں تفتیشی افسر ہوں اس کیس کا. تو میں نے جب ان کو گرفتار کیے اور ان کو انویسٹیگیٹ کیے تو انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیے کہ جو جن کا قصور تھا انہوں نے وضاحت کی. پھر میں نے ان کو پراپر طریقے سے گرفتار کیا, اور رات کو ان کو میں نے یہ ریکوری شو کی ہے. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو ہے آگے کے لیے ان کے لیے کیا آپ جو ہے ایسا کیس مضبوط کریں گے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچ؟ انشاءاللہ. اور مضبوط ہے کیس, ایسی شہادتیں ہیں جو ہمارے پاس فوٹیجز ہیں. جی ناظرین, آپ نے ان ملزمان کی باتیں سنی, اس کے ساتھ ساتھ تفتیشی افسر جو ہیں اس کی بات سنی, جو ایس ایچ او تھے بورڈ بیسن ان کی بات سنی. اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب سے, جنہوں نے اپنے تمام تر وسائل جو ہے وہ بروئے کار لا کے اس کیس کو جو ہے وہ سلجھایا ہے, اور تمام ملزمان جو ہے گرفتار کیے گئے. یہ تمام تر ملزمان کو کیسے گرفتار کیا گیا ہے, ڈاکٹر فاروق صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اقلیتی برادری کے حوالے سے جو ایک یہ آپ کے ہاں جو واقعہ پیش آیا, آپ نے ایک اہم کردار ادا کیا, تو آپ نے کیسے ان کو گرفتار کیا اور اس کے لیے آپ نے کیا کیا اقدامات کیے؟ دیکھیں, یہ کیس ہمارے لیے ایک چیلنج تھا, کیونکہ ایک طرح سے یہ بلائنڈ کیس تھا. خاتون, بوڑھی خاتون تھیں, کوئی 70 سال کے قریب ان کی عمر تھی, اور ان کو اغوا کیا گیا, اور اس کے بعد جس طریقے سے ان سے پیسے نکلوائے گئے, ان کے گھر کی چابیاں لے جا کے, اور اس کے گھر سے چیک بکس نکالی گئیں, اور اس کے بعد یہ ہمارے لیے واقعی ایک چیلنج تھا 2-3 ریزنز کی وجہ سے. ایک تو جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک اقلیتی برادری میں جو ایک عدم تحفظ کا احساس ہے, آج کل یہ ایشو چل بھی رہا ہے میڈیا میں, اس حوالے سے بھی. دوسرا اس حوالے سے بھی کہ خاتون تھیں. ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ کرائمز عموماً نہیں ہوتے ہیں, اس وجہ سے بھی ہم نے بہت سیریس لیا, اور ان ساری وجوہات کی بنا پر مجھے اسپیشل انسٹرکشنز ملی تھیں فرام دا آئی جی اینڈ فرام دا ایڈیشنل آئی جی کہ اس پہ سارے ریسورسز اپلائی کریں اور ان کو ٹریس کریں. اچھا, آپ نے جب ان کو گرفتار کر لیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک تعصب خاص کر اقلیتی, کیونکہ میں بار بار اقلیتی برادری کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ اقلیتی برادری کو جو ہے نا وہ کچھ شکایات تھی ہمارے حکمرانوں پر تھی, کچھ پولیس افسران پر بھی انٹیریئر سندھ میں تھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی کارروائی ہونے کے بعد ان کے دلوں میں ایک اچھی یہ سوچ آ سکتی ہے؟ جی بالکل ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ہم نے یہ کیس ڈیٹیکٹ کیا ہے, اور کئی ہفتوں کی دن رات کی محنت کر کے, اور چونکہ جس طرح آپ نے انٹرویو کیا ملزمان کو, ان کے تعلق جو ہیں مختلف جگہوں سے ہیں. بلوچستان سے بھی تعلق ہے, پنجاب سے بھی تعلق ہے, ایک بین صوبائی گروہ ہے ایک طرح سے, اور مختلف صوبوں میں جا کے ہم نے مطلب کارروائی کی, وہاں سے شواہد اکٹھے کیے. ہم لوگ بلوچستان بھی گئے, ہماری ٹیم پنجاب بھی گئی, وہاں سے شواہد اکٹھے کیے. اور اس کیس کو سلجھانے میں کتنے دن آپ کے لگے؟ تقریباً 3 ہفتے, 2.5 سے 3 ہفتے ہمیں لگے اس کو سالو کرنے میں, 2.5 ہفتے کے قریب. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ان ملزمان کو کیفر کردار پر پہنچانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں, اس میں بہت ساری شواہد ایسے ہیں جو کہ ارریفیوٹیبل ہیں. بہت سارے شواہد ایسے ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیے ہم نے. وہ ہمارے پاس ویڈیو فوٹیجز بھی موجود ہیں. شناختی کارڈ جن صاحب نے دیا بینک میں پیسے نکلوانے کے لیے, جو صاحب
گئے پیسے نکالنے کے لیے. اس کے علاوہ جن لوگوں نے استعمال کی یہ ساری چیزیں نیچرلی اور بھی ہیں شواہد. مسز گیتا شاہانی بھی نیچرلی ان کو آئیڈینٹیفائی کریں گی. انہوں نے خود آپ کے سامنے اقرار کیا ہے, ڈیٹیلز بتائی ہیں. تو اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے لیے ان کو سزا دینا اور تمام راستہ صاف ہو گیا, سخت سے سخت سزا دینا کوئی زیادہ مشکل ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ عدالتیں انصاف کے تقاضے پورے کریں گی اور ان کو ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی. اچھا, باقی ریکوری جو ہے اب تقریباً 30 لاکھ کے لگ بھگ تو ریکوری ہو گئی, تو باقی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی ریکوری کب تک ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ جلد سے جلد ہوگی. جو آئی اوز ہیں اس کیس کے وہ اس پہ محنت کر رہے ہیں اور کیش کی ریکوری ہوئی ہے. اس کے علاوہ ایک 14 لاکھ کی ایک گاڑی ہے جو کہ ہم نے ریکور کی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی جو رقم رہ گئی ہے وہ انویسٹیگیشن اسٹاف جلد سے جلد ریکور کرے گا. جی ناظرین, آپ نے جو ہے ایس پی کلفٹن کی باتیں سنی. اگر ہمت سے کام لیا جائے اور نیک نیتی سے کام لیا جائے تو شاید کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جو ناممکن ہو. اسی طرح کراچی میں دیگر پولیس افسران کو بھی چاہیے, جیسے کلفٹن پولیس ایس پی کلفٹن نے اپنی جو ہے تمام تر وسائل بروئے کار لا کے ایک اچھی کارروائی کرتے ہوئے ایک یہ جو بالکل نہ سلجھنے والا کیس تھا اس کو سلجھایا, کیونکہ کوئی ایسے ایویڈنس نہیں تھے. تو دیگر پولیس افسران کو بھی چاہیے ایسے اپنا جو ہے کام اچھے طریقے سے احسن طریقے سے نبھائیں. بیک ٹو اسٹوڈیو. مزار